اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سنگ مرمر کی دلکش مورتی زندہ ہو گئی کرامت حضرت محبوب یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، لطائف اشرفیہ میں دو واقعات درج ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آیا تو اس کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو سال ہا سال سے گھاس لایا کرتا تھا۔ اس نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے، حاجی اپنے کعبہ مقصود کو پہنچ گئے ہوں گے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ حضرت محبوب یزدانی نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، آؤ۔ وہ شخص آیا، حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ۔ بمطابق اس فرمان کے یکلخت وہ کعبہ شریف پہنچ گیا، مناسک حج ادا کی اور 3 روز تک کعبہ شریف میں رہا۔ اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے حضرت محبوب یزدانی کو وہاں دیکھا، قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ۔ سر اٹھایا تو اپنے گھر وطن میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، کیا تصرف علی الحقیقت ہے۔ اسی طرح حضرت محبوب یزدانی جب احمد آباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے اصحاب ہمراہی تفریحاً سیر کو چلے گئے۔ ایک باغیچہ میں گزر ہوا اور وہاں سے آگے ایک مندر تھا، اس میں حسین معشوقاؤں کا مجمع تھا۔ اس جماعت میں ایک فقیر نہایت ہی خوبصورت دیکھا گیا۔ حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، ذرا بت خانے کے اندر جا کر تو دیکھو، کیا حسین تصاویر پتھر سے تراش کر مجسموں کی صورت میں بنائی گئی ہیں۔ سب لوگ بت خانہ میں دیکھنے کے لیے گئے۔ مولانا کلخنی بھی اس جماعت میں تھے۔ جب بت خانہ میں گئے تو ایک عورت کے حسین و محجبی مجسمہ کو دیکھا جو سنگ مرمر سے تراشا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اٹھ چل۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب کے سب کنارہ کش ہو گئے۔ چند روز بیاب و دانا بغیر کھائے پیے اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے۔ جب اس حالت پر ایک عرصہ گزر گیا، حضرت محبوب یزدانی کی خدمت میں ان کی یہ حالت بیان کی گئی۔ آپ نے فرمایا، اچھا میں خود جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ جب تشریف لے گئے، بہت سے لوگ حضرت کے ہمراہ چلے۔ جب آپ کی نظر مبارک مولانا کلخنی پر پڑی، عجیب حالت بے خودی میں اس کو دیکھا۔ کیا ایسی مصیبت آدمی پر صدمہ عشق سے آ جاتی ہے؟ مولانا کی یہ حالت دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی گویا رو پڑے اور فرمایا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس صورت سنگین میں روح سما جاتی اور وہ زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آ گئی۔ اس حسینہ کا مجسمہ تھر تھرایا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے سب نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت محبوب یزدانی نے مولانا کلخنی کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ حضرت مولانا نظام الدین یمنی جامعہ ملفوظ لطائف اشرفی فرماتے ہیں کہ اس بت سنگین سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کے ہاتھ میں 5 کی بجائے 6 انگلیاں ہوتی تھیں اور 6ٹھی انگلی میں ایک گرا پتھر کی پیدائشی ہوتی تھی۔ یہ علامت نسل مادری بچوں میں آج تک چلی آ رہی ہے۔ ایک دن حضرت محبوب یزدانی بنظر سیر و تماشا محبت کفار میں سمت بت خانہ تشریف لے گئے۔ تمام گروہ کفار کا حضرت کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اسی درمیان میں تحقیقات مذہبی کا تذکرہ بھی چل نکلا، جس سے اپنے اپنے مذہب کی حقیقت کا اظہار ہونے لگا۔ حضرت محبوب یزدانی نے فرمایا کہ اگر بت سنگین ہمارے مذہب اسلام کی تصدیق کریں اور تمہارے مذہب کی
تکذیب کریں یعنی اسے جھوٹا کھائیں تو اس صورت میں کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ صاحب نے اقرار کیا، حضرت محبوب یزدانی ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بت مذہب اسلام کی تصدیق کر دیں تو ہم اپنا ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت محبوب یزدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بت کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ اگر مذہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو کہہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت بت نے بزبان بلند آواز فصیح و بلیغ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1000 ہندو ناظرین کرام اسی وقت کفر سے بیزار ہو کر مسلمان ہو گئے اور حضرت محبوب یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔